الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 ہے ہمارا آج کا موضوع بحمد اللہ تعالی. اور جیسا کہ آپ محترم حضرات کے علم میں ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے تیسرے گروہ کا ذکر چل رہا ہے جو منافقین کا گروہ ہے اور ان کی صفات کا بیان ہے اور تفصیل سے بیان ہے، مفصل بیان ہے. یعنی متقین کا بیان ہے سب سے پہلے، اور چند جامع صفات جو اللہ رب العزت نے متقین کے بیان فرمائی. اس کے بعد پھر 2 آیات نے مشرکین کو بیان فرما دیا، اس لیے کہ ان کا معاملہ واضح ہے، بین ہے. اور اس کے بعد پھر تیسرا گروہ منافقین کا جو چھپا ہوا گروہ ہے، ان کی 16 صفات ذکر فرمائی ہیں. اور درمیان میں 2 عذابوں کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر مسلط ہوئے. اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد 2 مثالیں بھی ان کے لیے بیان فرمائی ہیں انشاءاللہ، جو ہمارے آئندہ کے درس میں آ جائیں گی. تو یہ جو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. چند جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے نافرمان رجوع کر لیں. رجوع الی الخیر، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، چونکہ منافقین کا معاملہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں اور کلمہ گو ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا تعاون، ان کی محبتیں وہ کفر کے ساتھ ہوتی ہیں اور انہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور مقصد ان کا اپنی دنیاوی شہوتوں کا حصول ہے کہ دونوں کو مطمئن رکھ کر جو ہے ہم اپنے غراض و مقاصد پورا کر لیں اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں. ان کو بھی خوش رکھیں، ان کو بھی خوش رکھیں. یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جو 2 چہروں والا ہے. ایک کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. ابھی آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہی ان کا ذکر ہے کہ ان کے 2 چہروں کا بیان ہے. 2 رخی لوگ ہیں یہ منافقین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمیز فرماتے ہیں تاکہ اہل ایمان جو ہیں ان سے دھوکہ نہ کھائیں. لِأَلَّا يَغْتَرَّ بِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن ان سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کے شر کو پہچان لیں، ان کو شناخت کر لیں. اس لیے کہ منافقین کی شناخت میں نے عرض کیا تھا سابقہ دروس میں بھی اجمالاً کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے ساتھ جہاد کرنے کا مستقل حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی، 2 مقام پر فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی منافقین سے بھی جہاد کیجئے، کفار سے جہاد کیجئے اور منافقین سے بھی جہاد کیجئے. تو جو کفار سے جہاد ہے وہ منافقین کا جہاد نہیں ہے. دونوں کے جہاد میں فرق ہے، ان کے اصول و ضوابط، ان کا حکم، اور اسی طرح سے ان کے جو احکامات ہیں اور ان کی جو پہچان ہے وہ مختلف ہے. تو جب الگ الگ حکم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہچان ہوگی تو جہاد ہوگا نا. جب منافقین کی پہچان ہی نہیں ہے تو حکم پھر کس طرح سے دیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب اور بالتدریج جو ہے ان گروہوں سے نمٹا ہے جو اسلام مخالف گروہ ہیں. سب سے پہلے مشرکین تھے کہ جب تک آپ نے مشرکین کے شر پر قابو نہیں پا لیا کافی حد تک، اس وقت تک آپ نے یہود سے جو ہے وہ اعلان جنگ نہیں کیا یا یہود سے اس طرح سے برسر پیکار نہیں ہوئے. تو اسی طرح سے جب یہود کا فتنہ ختم ہوا پھر اس کے بعد آخر میں منافقین کے ساتھ آپ نے جہاد فرمایا اور ان پر سختی کی گئی. فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
ان کے لیے اب کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تمام احکامات جو ہیں وہ آخر میں آئے تاکہ جب اسلام میں اسلام کی پہچان ہو جائے، خوب پہچان ہو جائے، لوگ اس سے متعارف ہو جائیں اور اسلام واضح ہو جائے، خیر و شر واضح ہو جائے، لوگوں کے ہر طرح کے احتمالات اور شیطانی جو بھی ایہام ہے وہ دور ہو جائیں، تو پھر اس طرح کے لوگوں کو واضح کیا جائے اور ان کے وجود سے اسلام کی صفوں کو پاک کیا جائے۔ اس لیے کہ جب تک منافقین موجود ہیں کامل نصرت مشکل ہوتی ہے، یا منافقین کی پہچان اور تمیز نہ کی جائے کامل نصرت جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ کس طرح ممکن ہے؟ جب تک اسلام کی صفوں میں یہ لوگ گھسے رہیں، خود کو مسلمان کہنے والے ہیں منافقین، تو نصرت کیسے ہو سکتی ہے جب تک یہ جڑیں کاٹنے والے موجود ہیں اور طاقتور ہیں؟ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصرت تھی بإذن اللہ تعالی، اس کی تاخیر کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب تھا کہ منافقین کا وجود تھا۔ جو ہی منافقین کے شر کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تو اللہ رب العزت کی رحمت سے پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی بشارتیں اللہ نے اتاری۔ تو اس لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی تمیز کرائی اور مختلف مقامات پر ہے۔ تو قرآن کریم کے جو مقامات جہاں پر ان کا ذکر ہے صراحت کے ساتھ ہے، ہر آیت مبارکہ ایک اصول اور قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں ظاہراً باطناً بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اتنی توجہ تو دیں نا اس کتاب کو، کتاب اللہ ہے نا، اصل کتاب تو یہ ہے جو ہمارے لیے آسمان سے اتاری گئی ہے۔ جتنی ہم کسی اسکول کالج کی درسی کتاب کو دیتے ہیں کہ جناب امتحان ہے تو فلاں فلاں سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھا جائے، اس کی عبارت کیا کہتی ہے، اس میں باریکیاں کیا ہیں، تو یہ تو ایک عام انسانی عبارتیں ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کا جو کلام ہے کہ جس کے بالمقابل کوئی کلام آ ہی نہیں سکتا، اس کی نظیر بن سکتا ہے نا، ورنہ اس کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے، تو اس کو سمجھنا یا اس کو نہ سمجھنا اور اس میں غور و فکر تدبر کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ تو میری تو یہی کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے آتا ہوں اپنی تمام تر عجز کے ساتھ، اپنی کوتاہی کے ساتھ۔ کوشش یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب آپ کو پڑھا پاؤں، خود بھی سیکھوں، آپ کو بھی سکھا پاؤں، اس لیے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا آج کا جو موضوع ہے اس میں ان کی ایک نئی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو صفت کا ذکر تھا وہ فساد فی الارض تھا، کہ وہ اپنے زمین میں فساد بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا فساد نہیں بلکہ یہ اصلاح ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ ان کا اسلوب ہے، انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں، بے شک کہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے، یعنی پورے حصر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ۔ کئی اس میں کلمات ہیں جن میں حصر اور قصر اور توکید ہے۔ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فسادی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا فساد اصل میں اصلاح ہے۔ آج کی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ کون سے لوگ؟ الناس، استغراق عرفی کہہ لیں یا جنسی کہہ لیں، معلوم ہے ان کے علاوہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور یہ عرب کا ایک اسلوب ہے جو ہمارے ہاں بھی متداول ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی ترغیب دلانی ہو، کہتے ہیں بھائی سب نے کر لیا جیسے وہ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے الناس کے ساتھ صحابہ کرام کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا گیا، اور بڑا ہی بلیغ یہ اشارہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لے کر آؤ، اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ بھئی ایمان تو وہ لے کر آئے ہوئے تھے نا، ظاہراً کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہوا تھا، تو پھر یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ ایمان لاؤ جیسے کہ وہ ایمان لائے، یعنی ظاہراً باطناً ایمان لاؤ۔ جب ایمان مطلقاً آتا ہے نا قرآن کریم میں اس طرح سے ذکر ہو کہ ایمان لاؤ، تو اس سے مراد ایمان کے تمام اجزاء اور اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے تمام جو اس کے ارکان ہے ایمان کے، وہ چار ہیں بڑے بڑے ارکان۔ ان میں سے اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے تو ایمان نامکمل ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کی نفی ہو سکتی ہے۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ قول۔ اور جب میں قول کہتا ہوں تو اس سے مراد دو طرح کے اقوال ہیں، ایک دل کا قول اور ایک زبان کا قول، ایک دل کا قول اور ایک زبان کا قول۔ دل کا قول کیا ہے؟ تصدیق، معرفت، تصدیق، معرفت، اقرار،
کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کی شریعت جو ہے وہ تمام سابقہ شریعتوں کے ناسخ ہے، مجھ پر اس کی اتباع واجب ہے، نبی کریم کی اطاعت کرنا مجھ پر واجب ہے. اسی کے ساتھ ہر طرح کی خیر و سعادت ہے، دین و دنیا کی، جہنم سے نجات ہے، کامل فلاح ہے اور جنت میں داخلہ ہے. اس کے بغیر نہیں ممکن. اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے جو بطور دین پیش کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ باطل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ایمان دل میں تصدیق ہونا اس بات کی، اور اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا، احکم الحاکمین، خالق مالک رازق الہ ماننا، یہ تصدیق ہے، یہ قول ہے دل کا. پھر دل کا عمل ہے. اس تصدیق کے بعد جو انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے انسان کی امید لگتی ہے اور بے پناہ محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان تو وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت سے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اللہ کے سوا کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ جو جذبات دل میں پیدا ہونا ہے نا، محبت، خشیت، انابت اللہ، رجا، توکل، یہ دل کا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ دل کی تصدیق کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی. تصدیق، وہ کہتے ہیں تصدیق سے خود ہی عمل پیدا ہو جاتا ہے دل کا. کیوں جی؟ ہوتا ہے پیدا. دل میں تصدیق ہو، دل کا عمل پیدا ہو جائے گا. پھر منافقین کو کیا، منافقین سے کیا مسئلہ ہے؟ 16 آیات میں نے یہاں پڑھ لی ہیں اور 100 سے زائد صفات قرآن کریم میں. وہ تو زبان سے کہتے تھے نا کہ ہم ہیں، دل کا ہی تو مسئلہ تھا ان کا. اور یہ کہنا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. شیطان کو بھی تصدیق ہے. شیطان کو ہے یا نہیں؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون. مہلت اللہ سے مانگتا ہے. فبعزتک، قسم بھی اللہ کی عزت کی کھاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کا امر نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی سے مہلت بھی مانگتا ہے. اسی طرح سے فرعون کو بھی معلوم تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تو دل کی تصدیق، صرف تصدیق، یہ کہنا کہ تصدیق کے ساتھ خود بخود عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کا ظاہری عمل نہ ہو. میں جس پر ابھی آ رہا ہوں تو اقوال کی پہلے بات میں کر رہا تھا. 2 قول ہیں. ایک دل کا قول آپ نے سمجھ لیا، وہ تصدیق ہے، اقرار ہے. اور دل کا عمل جو محبت اور خوف اور رجا، انابت اللہ، خشیت، توکل. واضح ہے کہ منافقین کے پاس یہ نہیں تھا. منافقین اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے کامل. منافقین اللہ کا خوف نہیں رکھتے تھے. منافقین کا اللہ پر توکل سرے سے ہی نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے یہ دل کا عمل ہے. پھر زبان کا قول ہے. زبان کا قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں لوگوں سے. قتال کروں کب تک کرتا رہوں؟ جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. فاذا قالوها، جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں زبان سے، عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق وحسابهم على اللہ. تو انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا. یعنی ظاہراً اسلام میں داخل ہو گئے نا، اب ان کا مال اور جان محفوظ ہے. ان کو وہ عصمت حاصل ہوگی جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے. حساب ان کا اللہ کے ہاں ہے. اب ان کا باطنی معاملہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں. دل میں ان کے کیا ہے؟ جب تک کہ ظاہری علامات، ظاہری دلالت نہ آ جائے جو صریح ہو، ہم کہہ سکیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اسلام سے نکل چکا ہے، اس وقت تک وہ اسلام میں داخل مانا جائے گا. باطن میں کیا ہے؟ اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ زبان کے قول کی اہمیت. اسی طرح سے 2 قول ہو گئے، دل کا قول اور زبان کا قول. دل کا عمل اور پھر آپ کے اعضاء کا عمل. زبان بھی اعضاء میں داخل ہے. عمل الجوارح یا عمل بالارکان، مختلف اس کے نام ہے. تو اعضاء کا جو عمل ہے یہ بھی ایمان میں داخل ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت مبارکہ سمجھ میں آ جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہی نہیں کلمہ پڑھ لو مومن ہو جاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر. ان کو وہ تو پہلے ہی پڑھ رہے تھے. یہاں پر جو ایمان مراد ہے اور صحابہ کرام کی مثال دی جا رہی ہے اس کو علماء نے بیان کیا ہے. قرآن و سنت کی نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، اس کی روشنی میں جو ایمان کا مفہوم ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہونی چاہیے. عمل بھی ہونا چاہیے. اگر عمل بالکل نہ ہو، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تصدیق دل کی بس کافی ہے، عمل ہو نہ ہو ایمان مکمل ہے، یہ جہمیہ ہیں. اور یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جس میں ہم کفر اور اسلام کی، مسلمان کافر کی پہچان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ عمل جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اگر عمل بالکل نہ ہو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. عمل بالکل نہ ہو، ایک شخص کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے.
ارکان خمسہ میں سے عمل نہیں ہے، نہ شرک اور کفر کو چھوڑتا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی. عمل صرف کرنے والی چیزوں کو نہیں کہا جاتا ہے کتاب و سنت میں، عمل چھوڑنے کو بھی کہا جاتا ہے. ان کو بھی کہا جاتا ہے جو چیزیں انسان نے چھوڑنی ہیں، جو نہیں کرنی، اللہ نے منع کیا جن سے، ان کو ترک کرنا بھی عمل کہلاتا ہے. ان کو ترک کرنا بھی عمل کہلاتا ہے. بعض اوقات بعض احکام ایسے ہیں کہ انسان کو ان سے منع کیا گیا کہ یہ کام کیا جائے، اس نے چھوڑ دیا کہ میں نہیں کر رہا تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا. فرمایا نہیں، تمہارا نہ کرنا بھی ایسا عمل ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوگا، بلکہ لعنت ہوگی. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. فرمایا کہ ان پر لعنت اس لیے کی گئی کہ یہ برائی سے روکتے نہیں تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون ہے یہاں پہ یصنعون، لبئس ما کانوا یصنعون، صنع کا لفظ ہے، یہ خاص ہے. یعنی یہ جو روکتے نہیں تھے نا برائی سے، اللہ کہتا ہے کتنا ہی برا یہ فعل تھا ان کا، یہ عمل ان کا اتنا برا ہے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے انبیاء کی زبان سے. تو گویا ان کا نہ کرنا ترک ہمیں کچھ نہیں کر رہا. وہ تیرے نہ کرنے سے یہ نہیں کہ تو بچ جائے گا، تیرا نہ کرنا جہاں اللہ کا مطالبہ ہے، اس کے رسول کا مطالبہ ہے کہ کیا جائے، وہاں پر چھوڑ دینا، عمل ترک کر دینا، یہ عمل ہے. اور بہت سی ایسی آیات ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، یہاں پر وہاں یفعلون تھا شاید. بہرحال واللہ تعالی عالم، یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ذہن. تو یصنعون اور یفعلون یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے نہی عن المنکر کے ترک کرنے کو کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. غور فرمائیے کہ رسول قیامت کے روز شکایت کر دیں گے کہ میری اس قوم نے اتخذوا پکڑ لیا تھا. کیا پکڑا تھا؟ کیا یعنی پکڑنا یعنی کیا تھا کچھ اپنے ہاتھوں سے. کیا کیا تھا؟ هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو ترک کیا ہوا پکڑ لیا تھا. یعنی ترک مہجور ہوتا ہے متروک، اس قرآن کا متروک ہونا انہوں نے کیا تھا. یعنی یہ متروک قرآن کو چھوڑ دینا بھی ترک ہے نا. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا پکڑنا، ان کا کرنا ہے. یعنی قرآن کو چھوڑنا بھی ایک عمل ہے. بہت سے دلائل ہیں کثیر اس کے. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام جو اشیاء ہیں یہ بھی عمل میں داخل ہیں. اللہ نے جن کاموں سے روک دیا، البتہ ان میں ایک فرق ہے باریک، ذرا وہ نوٹ کر لیجئے، یہ بات سمجھنے کی بات ہے. جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے، جو کسی انسان پر کوئی عمل واجب ہے، وہ تو اسے کرنا پڑے گا، اور بغیر نیت کے وہ ادا نہیں ہوگا. نیت صالحہ صحیحہ ہوگی تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا. اگر نیت نہیں تو اجر نہیں ملے گا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، حدیث بخاری پہلی حدیث ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے، اسی حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی دنیاوی غرض ہے. اس کو ہجرت کا اجر مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. اس کی ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی؟ نہیں مقبول ہوگی. نیت ضروری ہے. لیکن جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں، زنا چھوڑنا ہے نا، لا تقربوا الزنا، جھوٹ چھوڑنا ہے، قتل نفس چھوڑنا ہے، حرام کھانا چھوڑنا ہے. ان میں اس وقت تک نیت ضروری نہیں ہے جب تک کہ اس کا انسان کو مطالبہ نہ ہو. یعنی انسان کو کہیں شہوت اس کو پکارے کہ یہ کام کر تو، اور وہاں وہ رک جائے کہ میں نے نہیں کرنا اللہ کے خوف سے، تب نیت ہے. وگرنہ اگر وہ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں تو اس پر نہ اس کو ثواب ملتا ہے نہ اس کو گناہ ملے گا، اللہ کے ہاں بری ذمہ ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ نابینا ہے، اب وہ کسی غیر محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کو مطالبہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا توجہ نماز میں ہے، تو اس کو زنا چھوڑنے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ زنا اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. البتہ اس کو عام طور پر یہ ثواب، لیکن جب کہیں کسی عورت نے اس کو زنا کی دعوت دی اور وہاں پر اس نے اس کو ترک کیا یا اس کی نیت داخل ہو گئی، یہ عمل بن گیا، اس پر اس کو ثواب اور اجر بھی ملے گا. تو ترک اور کف میں فرق. کف ہوتا ہے رک جانا، جب کوئی چیز مطالبہ کرتی ہے اس سے رک جانا. تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ تمام چیزیں عمل میں داخل ہیں. کفر و شرک کو چھوڑنا بھی عمل ہے. دل کے اندر انسان کا جو بغض ہے دین اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تمام معاملات،
ان کو چھوڑنا بھی یہ واجب ہے، اگر نہ چھوڑا جائے تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے، اور یہ اس کا ایمان صحیح نہیں کہلائے گا۔ یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، عمل کے اندر ترک بھی آ جاتا ہے، عمل جوارح کے ساتھ، زبان کے ساتھ قول، کوئی مجبوری ہو، کوئی اضطرار ہے، کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا، گردن پر تلوار رکھ دی، اور ایسا اضطرار شرعی ہے معتبر کہ جب وہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتا، بات اور ہے، لیکن انسان کو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شرعی معتبر جواز نہیں ہے، زبان سے قرار نہیں کرتا، یہ عمل نہیں کرتا، تو اس اعتبار سے اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک یا کفر کہا، تو پھر وہ ایسے ہیں کہ جو کل ایمان کی بنیاد کو ڈھا سکتے ہیں۔ مثلا فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک کی ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ بہرحال تو یہ اللہ کے کا کلام یہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو، یہ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے، ظاہراً باطناً، ٹھیک ہے، ظاہراً باطناً، یعنی تصدیق فی الباطن، باطن میں تصدیق ہو، اور یتحقق بالعمل الظاہر، کہ تصدیق باطن کے اندر ہو اور ظاہری جو عمل ہے وہ اس کے مطابق ہو۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ انسان کے دل میں کامل تصدیق ہو اور کامل محبت اور انابت ہو اور عمل نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم صلاح پذیر ٹھیک ہو جاتا، صالح بن جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ دل کا براہ راست اثر جسم پر ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے میرا دل بہت اچھا ہے، عمل کچھ نہیں ہے، زبان میں بھی نفاق ہے، عمل میں بھی نفاق ہے، تو مراد کیا ہے؟ کہ دل کے اندر ہی مرض ہے، اس لیے فرمایا فی قلوبہم مرض۔ بہرحال تو شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ معاذ اللہ، سفہاء سے مراد سفیہ کہتے ہیں، تصفحت الریح الغصون یا سفحت الماء والشراب، یہ جو صفا ہے نا، یہ اس میں خفت، ہلکے پن کا ایک معنی موجود ہے۔ کوئی چیز اگر خالی ہو جائے نا کسی شے سے، وزن اس کا کم ہو جائے، خفیف ہو جائے، کہتے ہیں کہ یعنی خفت اس میں آ جائے۔ رجل صفی کیا ہوتا ہے؟ جس کے دماغ میں سے عقل کم ہو جائے۔ ہوا نے ہلکا سمجھ کر ٹہنیوں کو ہلا دیا، ٹہنیوں میں ہلکا پن، خفت آ گئی، ہوا تیز ہے، اس نے ان کو اتھارے کر دیا۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے معنی میں جو ہے وہ یعنی خفت کا معنی خفیف ہونے، خفیف العقل۔ صفی شخص کون ہے؟ جس کی عقل جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، عقل اس کی کم ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا سفہاء۔ قرآن میں کئی سیاقات میں لفظ آیا، فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ جو سفی ہیں، سفہاء ہیں، ابھی ایسے بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ابھی کامل عقل کو نہیں پہنچے، ان میں رشد نہیں ہے، ان کو ان کا مال مت دو، خفیف العقل ہیں، ان کے پاس عقل کامل نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، شعور کامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ما آمن السفہاء، کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء ایمان لائے ہیں۔ اشارہ ان کا کن کی طرف ہے؟ بلکہ واضح ہی ہے، ناس کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ وہ پہلے فرمایا کہ کما آمن الناس، تو جو ناس تھا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کی طرح ایمان لانے کا ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور قیل لہم، فرمایا جب ان سے کہا جائے، کہنے والا کون ہے یہ مذکور نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جب کہتا ہے۔ کنز العمال میں حضرت علی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا۔ منافقین کو کوئی بھی کہے اذا قیل لہم، اور ایک بات اور بھی ہے نا، یہ منافق ضروری نہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ سب کے سامنے کہتے ہو، اگر سب کے سامنے کہہ دیں پھر منافق رہے، پھر منافق کیسے؟ پھر تو صریحاً کافر ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، قرآن کریم کی تعبیر دیکھیے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جائے۔ کوئی یہودی کہہ سکتا ہے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی ایمان لے آؤ، لے کر آئے ہیں تو حق پر، تمہیں تو معلوم ہے، ان کا رشتہ دار کہہ دے
کوئی قریبی عزیز کہہ دے. اس اسلام کے ابتدائی ادوار میں کچھ صحابہ بن گئے لوگ اپنے والدین کسی بھائی کو تم ایمان لے آؤ, تو پرائیویٹ مجلسوں میں مجالس میں جب کہا جائے یا کسی بھی جگہ کوئی بھی کہہ دے ان کو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, یہ قالوا اذا کا جواب یہ کیا کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم ایمان لائے ان کی طرح جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے. اب یہ انہوں نے ایک بات کہی تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کا جواب الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون, خبردار رہو سن لو کہ یہ لوگ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں, سفہاء ہیں, اور لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ, ایمان کی نفی کرتے ہیں, اور تسفیہ العقلاء جو اہل عقل اہل دانش ہیں صحابہ کرام ہیں ان کو سفی کہتے ہیں. اور دوسری اس کے اندر ان کی صفت یہ مذکور ہے کہ یہ خود ہی بے وقوف اور سفہاء ہیں, اور تیسری ان کی صفت یہ مذکور ہے ولکن لا یعلمون, کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں. یہ جہل مرکب ہے, ایک انسان اپنے جہل پر اصرار کرے اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ جاہل ہے بلکہ اپنے جہل کو وہ علم کہتا ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں. شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں نیچے, کہتے ہیں ای اذا قیل للمنافقین آمنوا کما آمن الناس, جب منافقین سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے, ای کہ ایمان الصحابہ رضی اللہ عنہم, یعنی کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ. اور وہ ایمان کیا تھا ان کا, وہو الایمان بالقلب واللسان, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا, جو دل کا بھی ایمان ہے اور زبان کا بھی ایمان ہے, اور اس میں دل کا قول اور عمل بھی داخل ہے, زبان کا قول اور جسم کا بھی عمل داخل ہے. اور یہ بات تو متفق ہے تمام اہل سنت میں. امام بخاری نے اور محدثین نے باب باندھے, باب قال ان الایمان هو العمل لقوله تعالی وتلك الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون. امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے کہ ایمان سارے کا سارا یہ عمل ہے. سبحان اللہ. اور دلیل پیش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے تمہارے ان اعمال کی بنا پر. ان اعمال میں قول بھی ہے, دل کے بھی محبت اللہ کی, سب کچھ اس کے اندر داخل, اور اس کو عمل کہا. اور بہت سی یعنی الحیاء, باب الحیاء من الایمان, الصلاۃ من الایمان, الجہاد من الایمان, صوم رمضان احتسابا من الایمان, یہ تمام ابواب ہیں کہ ہر عمل اس میں داخل. تو وہ صحابہ کرام کا وہو الایمان بالقلب واللسان, تو وہ ایمان کون سا ہے جو قلب اور لسان, دل و زبان کے ساتھ کامل ایمان ہے, صرف زبان والا ایمان نہیں. قالوا بزعمهم الباطل, یہ جواب میں اپنے باطل زعم میں کیا کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے سفہاء بیوقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی سفہاء سے یعنون کی سفہاء سے مراد کیا ہے, قبحهم اللہ الصحابہ رضی اللہ عنہم, معاذ اللہ, اللہ ان کو برباد کرے. سفہاء سے مراد ان کی صحابہ کرام ہیں. بزعمہم, ان کا یہ زعم ہے, ان کا اپنا جو گمان ہے وہ یہ ہے, ان صفحہم اوجب لہم الایمان وترک الاوطان ومعادات الکفار, کہ یہ صحابہ کرام, شیخ صاحب فرماتے ہیں آج ہماری وہ سکرین کسی بنا پر جو ہے وہ ڈسپلے نہیں ہو سکی, انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم بہتر کر لیں گے. تو وہ صحابہ کرام کو صفی کیوں کہتے ہیں, کیوں بے وقوف کہتے ہیں, کیوں خفت عقل والا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفی اگر نہ ہوتی تو یہ ایمان کیوں لے کر آتے. ان کی اس بے وقوفی نے ان کو مجبور کیا, اوجب لہم الایمان, ایک تو ان کو واجب کیا کہ یہ ایمان لے کر آئیں, وترک الاوطان, اپنے گھروں کو چھوڑیں. اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں, سب کچھ مل رہا تھا, چھوڑ کر دیار غیر میں آ گئے ہیں, پردیسی بن گئے ہیں اور دھکے کھاتے پھرتے ہیں. ومعادات الکفار, اور کافروں کی دشمنی مول لے لی ہے, خام خواہ پوری دنیا سے جھگڑا لیا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے؟ یہ تمام جو انہوں نے مصیبتیں ڈالی ہیں اپنے اوپر, یہ بیوقوف لوگ ہی تو ہیں. یہ عقل مند اسے کون کہتا ہے؟ اس بنا پر والعقل عندهم یقتضی ضد ذلك, ان کے نزدیک عقل اس کے برخلاف تقاضا کرتی ہے. عقل یہ نہیں کہتی کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے. فنسبوہم الی السفہ, تو انہوں نے صحابہ کرام کو منسوب کیا سفاہت کے ساتھ کہ یہ سفی ہیں, معاذ اللہ بے وقوف ہیں. وفی ضمنہ انہم ہم العقلاء, اور اس کے ضمن میں یعنی یہ جو کسی کو پر تنقید کرنا ہوتا ہے نا, اس طرح کے جہلا جو کرتے ہیں, تو یہ بالواسطہ اپنی تعریف ہوتی ہے. گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو سفہاء ہیں, ہم اصل میں عقلاء ہیں, ارباب الحجا والنہا, عقل و دانش والے ہم ہی لوگ ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا. اس دعوے پر اللہ کا جواب آتا ہے. اس دعوے پر اللہ کا جواب
اللہ کی یہ غیرت ہے، اللہ اپنے اہل ایمان کا دفاع فرما. کہتے ہیں جی یہ منافقوں نے کچھ نہ کوئی پیار محبت سے بات کر رہے ہیں. منافق کی تو موت ہی یہ ہوتی ہے جب اس کے نفاق کو واضح کر دیا جائے. اللہ نے واضح کیا یہ نہیں کیا، اللہ کی سنت دیکھیے. انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء. اب اللہ نے جو جواب دیا اس میں عربیت کے پہلو سے تاکیدات دیکھیے. الا، یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے کہ سنو، خبردار رہو، آگاہ رہو. پہلا یہ لفظ ہے انہم، ان بے شک یہ لوگ، ہم یہ ضمیر فصل ہے، پھر اس میں پھر تاکید ہے. السفہاء ال لگا ہوا ہے، الا انہم سفہاء نہیں فرمایا، انہم ہم. کتنی تاکیدات ہیں، 3-4. بے شک یہ لوگ، اور یہی تو ہیں جو بیوقوف ہیں، یہ خود ہی بیوقوف اور سفیہ لوگ ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ، کتنا زوردار جواب ہے. کیسے ان کے اس شر کو واضح کیا کہ سفاہت سے منسوب یہ دوسروں کو کرتے ہیں جبکہ خود یہی لوگ ہیں. انہم ہم السفہاء، یعنی یہ حسر اضافی ہے. مراد یہ ہے کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیہ وہ نہیں ہے، بلکہ اگر سفاہت کہیں موجود ہے تو انہی کے اندر موجود ہے. وہ تو اہل دانش ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ نے دفاع کیا اللہ رب العزت کی طرف سے. اور یہی اہل ایمان کو چاہیے کہ منافق کے نفاق کو واضح کرے. جب منافق اس طرح کا، خصوصاً جب منافق اس طرح کی بات کرے نا، اس کی بات ایسی ہوتی ہے، اپنی باتوں میں بڑے انداز سے وہ تنقید کرتا ہے، ایمان پر، اہل ایمان پر، شاعر اللہ پر، دین کی حرمتوں پر تان کرتا ہے. پھر کہتا ہے جی میں تو بڑا مسلمان اخلاق سے بات کرنے والا ہوں. جیسے یہ چند دن قبل ایک سننے کو ملا، جید عالم دین ہے. تو بہرحال ہمارے لیے سب سے جو بڑی مقدس ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد سب کی تقدیس ہے، سب علماء کا احترام ہے، لیکن جو تقدیس اللہ کے رسول کو، صاحب نبوت و رسالت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. سب اس کے تابع ہیں، اسی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. کہا جی اب سلمان رشدی نے وہ کتاب لکھی نبی کریم کی توہین پر، تو جی اس کا ہم نے کہا جی علمی جواب دیں گے. اگر کسی نے وہ کتاب پڑھی ہو اس میں گالیاں دی ہوئی ہیں، معاذ اللہ، اس میں گالیاں دی ہوئی، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں گالی سمجھتے ہیں، اس کا کیا علمی جواب ہوگا؟ یہ کوئی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گالیوں کا علمی جواب دیا جائے؟ اللہ کے رسول کی تو سنت یہ ہے کہ اجھم. اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ ان قریش کو ذرا ان کے نسب کو ذرا واضح کرو کہ یہ ہیں کتنے خبیث لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ان کے نسب میں آتے ہیں مگر آپ کو میں نکال لوں گا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ دیکھنا ان کے نسب پر تم ان کی حجب کرو گے، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں آ جاؤں. فرمایا آپ کو میں نکال لوں گا. یہ بھی تو سنت ہے نا. اور ایسے لوگوں کو کافر کردار تک پہنچانا، ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے نا. تو علمی جواب دینا ہے، اس کا کیا؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ منہج نہیں ہے. ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اس طرح کے منافقین جو اس طرح کے اسلام کی حرمتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، بظاہر مسلمان کہلانے والے، بہت سی مثالیں ہیں اس کی. اللہ کی سنت یہ ہے الا انہم ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، اس کے علاوہ بیوقوف ہے ہی کو نہیں. یہ خالص بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فرد اللہ ذالک علیہم، اللہ نے ان کا یہ دعویٰ، ان کی یہ بات ان پر رد کر دی اور فرمایا واخبر انہم ہم السفہاء علی الحقیقہ، در حقیقت اگر کوئی بیوقوف یا سفیہ لوگ ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں. کیوں یہی بیوقوف کیوں ہے؟ لأن حقیقت السفہ جہل الانسان بمصالح نفسی، کہتے ہیں اس لیے کہ سفاہت کی حقیقت، بیوقوفی ہوتی کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی مصلحتوں سے بے خبر ہو کہ میرا فائدہ کس کے اندر ہے، یہی نہ جانتا ہو. وسعیہ فیما یضرہ، اور اس چیز میں وہ کوشش کرے جو اس کو نقصان پہنچائے. وہذہ الصفۃ منطبقۃ علیہم وصادقۃ علیہم، یہ جو صفت ہے نا کہ اپنے فائدہ نہیں جانتے. منافقین سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہم نے دونوں کو چکر دے دیا ہے، مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی، ہم بڑے فائدے میں ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو بدترین جہنمی طبقے میں شامل کر رہے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی. ان کی عزت کوئی نہیں کرتا ہے. کفار بھی ان کو ذلیل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی ایسے، ان کا کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے، جب چاہیں اپنا دین بیچ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا سمجھیں گے یہ. تو بہرحال تو فرمایا کہ کما ان العقل والحجا معرفۃ للانسان بمصالح نفسه والسعی فيما ينفع وفي دفع ما يضره وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم. کہتے ہیں کہ جو عقل ہے اور عقل و دانش ہے وہ انسان کو اپنے نفس کی مصلحت کے بارے میں پہلے خبردار کرتی، میرا فائدہ کس میں، ہم کیوں دین پر چلتے ہیں،
آپ کے خیال میں ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، میں بھی اللہ کے توفیق سے یہاں پر حاضر ہوں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں بس، یہ کوئی ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں؟ کوئی پیسہ تو نہیں مل رہا، کوئی تجارت کرنے تو نہیں آیا نا، کوئی کاروبار تو نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کوئی مال و دولت تقسیم نہیں ہو رہا. ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ والعزیز کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں اس مبارک مجلس پر، اللہ کے ہاں سعادتیں ملتی ہیں، جنت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے. اللہ کے ملائکہ اہل علم اور طلبہ علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. میرے نفس کی مصلحت ہے، میں اپنے نفس کی مصلحت کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں. اللہ پر احسان تو نہیں کر رہا. کوئی شخص اللہ پر احسان کر سکتا ہے جی میں ایمان کو نماز اللہ نے حکم دیا پڑھنی پڑے گی وہ جہنم میں پھینک، اور نہیں، وہ تو جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ حکم الحاکم. ٹھیک ہے، اس کے عذاب کی وعید بھی ایک بہت بڑا یعنی ایک پہلو ہے کہ جس کی بنا پر میں خوف کی بنا پر عمل کرتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری نماز پڑھنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میری اپنی مصلحت. اللہ کی حکمت ضرور ہے، اس نے حکم دیا، مصلحت کس کی ہے؟ خالص اس میں میرے نفس کی مصلحت ہے. میں درود پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں میری اپنی مصلحت ہے. نبی کریم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہذہ الصفہ منطبقۃ علی المؤمنین وصادقۃ علیہم، کہ یہ جو صفت ہے نا اپنے نفس کے فائدے کو سمجھنا اور ہر نقصان دہ چیز سے دور ہو جانا، جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے اس میں کوشش کرنا، یہ کامل طور پر صحابہ اور اہل ایمان پر منطبق ہوتی ہے. فالعبرۃ بالاوصاف والبرہان، تو اعتبار ہوتا ہے صفات کا اور دلائل کا، لا بالدعاوی المجردہ والاقوال الفارغہ. یہ خالی خولی اقوال یا دعووں سے بات نہیں بنتی ہے، صفات دیکھی جاتی. دعویٰ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، اصل چیز صفات ہیں کہ کون ان صفات کا حامل ہے جو اللہ نے قرآن و سنت نے بتائی ہیں اہل ایمان کی، اور کون ان سے خالی ہے. پھر فرمایا اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 14 میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ وہ ہے ذو الوجہین جو میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اللہ اکبر، جس میں فرمایا کہ یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ دو چہروں والا ہوتا ہے منافق ہمیشہ. یہ جو صفات ہیں نا یہ اہل ایمان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، جو اس درجے کے منافق نہیں ہوں گے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، لیکن ان کے اندر اگر کوئی صفت ان میں سے موجود ہے تو نفاق کی صفت ہے، نفاق کی صفت موجود ہے. جیسے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، قالوا، تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا. ذرا قرآن کریم پہ غور کیجئے. قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سے کیا؟ ابن عباس نے کہا کہ یہ 5 بڑے بڑے شیطان تھے، ان کے مختلف قبائل، یہود تھے، ان کے سردار وہ تھے نا. سبحان اللہ، قرآن کریم کا عجیب اسلوب ہے یہاں پر. ذرا غور، خلا یخلو ہوتا ہے نا کہ یعنی انسان کسی کام میں مشغول ہے، اس سے فارغ ہو جانا، الگ ہو جانا. کوئی جگہ اگر ہے وہ جگہ کا خالی ہو جانا، خلو. لیکن یہاں پہ الہ آیا ہے، الہ جب وہ خالی ہو، یعنی وہ پہلے اہل ایمان کے ساتھ جب ملتے ہیں نا، اہل ایمان کے ساتھ جب ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، تو کہتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے. اور جیسے ہی وہاں سے الگ ہوتے ہیں، کن سے الگ ہوتے ہیں؟ اہل ایمان سے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے فرمایا الہ. یہ ہر جگہ خلا یخلو، خلو یا خلط کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم میں الہ نہیں آیا ہے، فی بھی آیا ہے اور من بھی آیا ہے، یہاں پہ الہ ہے. بڑی اس کے اندر میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تضمین ہوتی ہے. ایک فعل کے ساتھ جب کوئی حرف آ جائے تو اس فعل کے معنی میں ایک خاص اضافہ کر دیتا ہے، اس کو ایک معنی پہنا دیا جاتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جیسے ہی الگ ہوتے ہیں الہ، سیدھے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. سبحان اللہ، یہ معنی ویسے نہیں آ سکتا تھا، الہ کے ساتھ یہ معنی آتا ہے، یعنی ادھر سے ہٹے، یعنی فارغ ہوئے اور کہاں گئے؟ شیاطین کے پاس. یہاں سے فکر لگ گئی نا کہ بھئی ان کے پاس بیٹھ کے ہم نے ایمان کہہ دیا، ایمان لے، اب مسئلہ بن گیا. وہ نہ رہا، سیدھا، دیر نہیں کرنی، کہیں بدگمان نہ ہو جائے، وہ کہیں ہمارا سارا جو بھرم ہے وہ ختم نہ ہو جائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ. ابھی ذرا
قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے ان کی کیفیت کو ذرا غور کیجئے. کتاب ہے نا, اس کو حل کرنا ہے ہم نے باذن اللہ تعالیٰ, کتاب اللہ ہے. فرمایا جب اہل ایمان کے پاس کیا کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لے آئے, بس اتنی بات کرتے ہیں, اتنا ہی کافی ہے. اہل ایمان نے کیا کہنا ہے, وہ بیچارے اتنے کہتے ہیں چلو یار کلمہ پڑھ لیے, کہتے ہیں ایمان لے آئے. اسلام اتنا ہی تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر تمہارا, اسلام نے ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے نا, دل تو چیر کر نہیں دیکھا. جب وہ آ کر کہتے ہیں جی ہم نے ایمان, وہ تو بعد میں تو صفات واضح ہوتی ہیں, وہ تو بعد کی چیز ہے نا کہ اس کی. لیکن جب ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں ایمان لایا, میں مومن ہوں, مومن بھی نہیں کہا اپنے آپ کو. اس میں یہ جو کہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک فرق ہے. فعل میں ہوتا ہے تجدد, بار بار کوئی چیز, اس میں حدوث ہوتا ہے. اسم میں استمرار ہوتا ہے. آپ نے کہنا ہوا یجتہد, وہ محنت کرتا ہے. مجتہد, وہ مجتہد, فرق ہے یا نہیں؟ یجتہد بھائی محنت کرتا ہے, کسی وقت کرتا ہے, کبھی نہیں بھی کرتا. لیکن مجتہد ہے, اس میں صفت محنت والی جو ہے وہ ثابت ہے. اسم آ گیا نا, سمجھ رہے ہیں بات؟ جملہ فعلیہ میں اس طرح ہوتا ہے حدوث, کہ ہے کبھی نہیں ہے, کبھی ہے, آسان الفاظ میں. اور اسمیہ میں ثبوت ہے کہ وہ دائم رہتا ہے, وہ صفت دائمی ہے. ان سے کہا آمنا, یہ فعل ہے, ایمان لائے, ابھی ایمان لے آئے. اور جب ان کے پاس گئے تو پہلے کہا انا معکم, یہ جملہ اسمیہ ہے, اور انا کی تاکید بھی ساتھ, اب بے شک ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. انا معکم یعنی اصل میں ساتھ ہمارا تمہارے لیے ہے. یہ صرف ان کے پاس جا کر, اچھا پھر اگر ہمارے ساتھ تم ہو تو پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ انما, اب آگے مزید تاکید کر دی. اب سوال پیدا ہوا ہے نا, کبھی اگر تم ہمارے ساتھ ہو پھر وہاں لینے کے جاتے ہو ان کی مجلس میں, اور کیوں کہتے ہو وہاں پہ جا کر ایمان اور اسلام کے دعوے کرتے ہو کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو انما سوائے اس کے نہیں, کلمہ حصر ہے. انما نحن مستہزئون, ہم تو بے شک ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں. یہ کلمہ حصر ہے. یہ ہماری جو کیفیت ہوتی ہے ان کے ساتھ, ان کی مجلس میں, وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا مذاق ہی اڑاتے ہیں, صرف مذاق اڑاتے ہیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کے پاس جانے کا, صرف اور صرف یہی مقصد ہے. یقین کر لو ہمارا. تاکیدات دیکھیں, اور آپ کو معلوم ہے نا عربیت, یہ بلاغت کا پہلو ہے کہ تاکید کہاں پر دی جاتی ہے. تاکید, ایک شخص جو آپ کی بات کو نہیں ماننا چاہتا نا, آپ کہتے ہیں بھی میں کل وہاں گیا تھا, یار صحیح بتاؤ, یار واقعی گیا تھا, سچ بولو یار, اللہ کی قسم میں وہاں پر یقیناً, اور 6 تاکیدات لگا کر بات کرے. ایسے ہی ہے نا. تو جب کوئی شخص متردد ہو, آپ کی بات نہیں مان رہا, یہاں شک کر رہا ہے, تو پھر آپ تاکیدات, قرآن کریم کے اندر بھی ہے, سورہ یاسین میں آتا ہے کہ فاعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون, ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. اب یہاں پہ کئی تاکید, اللہ جانتا ہے ہم ہیں بھیجے ہوئے, اللہ کی طرف سے بھیج, انکار کر رہے ہیں. تو اب یہ وہ نہیں مان رہے ان کے سردار, ان کے جو رؤساء ہیں, ان کے جو بڑے بڑے سردار اور شیاطین ہیں. شیطان ہوتا ہے جو سرکشی میں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ اب ان کے انسانی شیاطین ہیں جو بڑے بڑے سرکشی میں, شاطئ شیتو سے لیں, شطنہ سے لیں, فعال لیں, فعلان لیں, اب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان سب جانتے ہیں کون ہوتا ہے, جو سرکشی میں طغیانی میں حد سے بڑا ہوا, وہ شیطان ہے. وہ کہتے ہیں اپنے سرداروں کو انا معکم, کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور صرف ہم ان کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہیں, مذاق اڑانے والے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا من قولہم بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یہ وہ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. وذالک, وہ اس لیے کہ انہم اذا اجتمعوا بالمؤمنین, جب وہ اہل ایمان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں, اظہروا انہم علی طریقتہم وانہم معہم, تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ہی راستے پر ہیں, انہی کے ساتھ ہیں. فاذا خلوا الی شیاطینہم ای رؤسائہم وکبرائہم فی الشر, جب اپنے وہ شیاطین یعنی بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے, اور ان کے شر میں ان کے بڑے بڑے جو پیروکار ہیں, ان کے جو سردار اور سادات ہیں, قالوا, کیا کہتے ہیں, انا معکم فی الحقیقہ, در حقیقت ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. وانما نحن مستہزئون بالمؤمنین باظہارنا لہم انا علی طریقتہم, اور ہم جو ہیں مومنوں کے صرف مذاق اڑانے والے ہیں. کیونکہ ہم مذاق کیسے اڑاتے ہیں, ہم ان کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے راستے پر, تمہارے ہی طریقے پر چلنے والے ہیں. فہذہ حالہم الباطنہ والظاہرہ, یہ ان کا ظاہری اور باطنی حال ہے. ظاہر میں کچھ ہے, باطن میں کچھ ہے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ,
قرآن کریم کی آیت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی چال چلتا ہے بری چال چلنے والا, اس چال کا وبال اسی چال چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. چلو یہ بات تو ہو گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. انما نحن مستہزئون, ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں. استہزاء کسی کو معمولی حقیر سمجھ کر کہتے ہیں اہزأت بہ الناقہ, اونٹنی کسی کو تیزی کے ساتھ حرکت دے, ہلائے, تیز دوڑے لے کر بھاگے, ہلکا سمجھ کر, اس میں خفت کا معنی آ جاتا ہے لیکن ساتھ تحریک کا معنی بھی ہے, یعنی کسی کو معمولی اور حقیر سمجھ کر ایسا معاملہ کرنا, ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں. اس کا جواب آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ, ذرا غور کیجیے. فرمایا اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے, اللہ ان کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا یستہزئ اللہ. یہ ذرا غور کیجیے گا کہ وہ انما نحن مستہزئون یستہزئ اللہ بہم, وہ استہزاء کرتے ہیں, اللہ نہیں. اللہ, اللہ پہلے کلمہ لفظ اللہ لفظ الجلالہ یہ پہلے آیا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان منافقوں کا جواب کسی عام انسان نے, مخلوق نے نہیں دیا, اللہ رب العالمین دے رہا ہے. یہ اسلوب ہے قرآن کریم, اور یہ بہت سی ایسی جگہوں پر آپ کو اس طرح سے ملے گا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ استہزاء, ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور یہ بھی ایک اللہ کے استہزاء کی صورت ہے جو سخت ترین عذاب ہے. کیا عذاب ہے؟ دنیا کا عذاب, کہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے, ان کی سرکشی کو طویل کر دیتا ہے. یعمہون ارض عمہا, ایسی زمین جس پر کوئی نشان نہ ہو, کوئی نشان راہ نہ ہو, اسے کہتے ہیں عمہا. یعنی ایک زمین ہے, چٹیل میدان ہے, کوئی شخص اس میں جا رہا ہے اور راستہ گم کر بیٹھا ہے, پریشان ہے, کوئی آثار راہ نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی نشان نہیں کہ راستہ تلاش کر سکے, اسی کیا کیفیت ہوگی, انتہائی پریشان ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے عمہ. اس طرح سے یعمہ یعنی عمیہ, مطلب یہ ہے کہ اس حد تک کوئی شخص پریشان ہو جائے, سرگرداں ہے, سر مارتا پھرتا ہے. فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اللہ نے ان کی سرکشی میں ان کو بڑھاتا ہے, بڑھا رہا ہے اس حالت میں کہ وہ اندھوں کی طرح سر مارتے پھرتے ہیں. یعمہون, بھٹکتے پھرتے ہیں. اب جیسے مزید اردو میں تعبیر کر لیں, میں نے آپ کو بتا دیا عربی کا مفہوم کیا ہے. سرگرداں کر لیں, بھٹکتے پھر رہے ہیں, سر مارتے پھر رہے ہیں, حیران و سرگرداں ہیں, کچھ بھی معنی کر لیں. اما دل کے اندھے پن کا نام, بصیرت اٹھ گئی, سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. اور قرآن کریم میں جو یعمہون ہے نا, یہ اکثر طغیانی کے ساتھ آیا ہے, اور کہیں پر جو ہے وہ مدہوشی کے ساتھ بھی آیا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ اپنی مدہوشی میں جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے تھے. قوم لوط کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو بھٹکنا ہے نا, یہ نشے میں ہوتا ہے, مدہوشی میں ہوتا ہے, جب انسان کو باطل کا, تکبر کا, کبر کا خمار یا نشہ ہوتا ہے, یا جہالت ہے, گمراہی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قال تعالی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وہذا جزاء لہم, یہ ان کے لیے جزا ہے اللہ کی طرف سے, علی استہزائہم بعبادہ, ان کے اس استہزاء کی بنا پر جو اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں. فمن استہزائہ بہم ان زین لہم ما کانوا فیہ من الشقاء والحالۃ الخبیثہ, اللہ کا ان کے ساتھ استہزاء ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے, ان کے اعمال کو سجا دیتا ہے جس میں ان کے لیے بدبختی ہے اور ان کی بدترین اور بری خبیث حالت ہے, انہیں بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ ہماری بہت اچھی حالت ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا لَمْ يُسَلِّطِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں مومنوں کو ہم پر مسلط نہیں کیا, ہم نے دھوکہ دے دیا, نہ ہمارے خلاف جہاد ہو سکتا ہے اور نہ ہمارے خلاف کوئی حکم لگ سکتا ہے, ہم تو مومن ہیں, مسلمان ہیں. ویسے یہ ان منافقین کی بات ہے جو جہاد بھی کیا کرتے تھے. ویسے آج کل تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. اس دور میں منافق بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی, جہاد بھی کرنا پڑتا تھا. تو اس لیے تو کہتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ آمنا, ہم ایمان لے آئے, تو وہ مان لیتے تھے.
نماز پڑھنی پڑتی تھی. قرآن میں کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. نماز پڑھنی پڑتی ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, اور پھر ان کو خرچ خیرات بھی دینی, صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑتا تھا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے. یہ تمام جو شاق قسم کے سخت قسم کے امور ہیں نا, یہ ان کو کرنے پڑتے تھے, کچھ نہ کچھ ضرور کرنے پڑتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں ہم منافقوں کو پہچانتے ہی اس طرح سے تھے کہ وہ ہمیشہ نماز میں پیچھے رہتے تھے, نماز باجماعت میں وہ نہیں آتے تھے, بس بے دلی سے بے رغبتی سے آتے تھے. لا تخلفوا الا منافق معلوم النفاق. بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے. آج کل کہ جو منافق ہیں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مغرب کے ایجنڈے پر کام کرنے والے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو سمجھ دے, جو کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کا کام صرف اہل ایمان کی دشمنی ہے, کچھ بھی نہیں کرتے, نماز روزہ کچھ نہیں ہے, کہتے ہیں میرا پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ پرائیویٹ معاملہ, یہ کوئی کہہ کر منافق دیکھتا نا اس دور میں کہ پرائیویٹ معاملہ کیا ہوتا ہے. اس دور کے منافق کو یہ جرت نہیں تھی, وہ کہتا ہے یہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا میرا پرائیویٹ معاملہ, میں کروں یا نہ کروں. لیکن آج کل ان کو بھی کہا جاتا ہے. بہرحال تو فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم وہذا جزاء لہم علی استہزائہم بعبادی. اور آگے فرمایا ومن استہزائہم یوم القیامہ. ہاں, یہ تو استہزاء اللہ کا دنیا میں ہے کہ اللہ ان کو ان کی بدبختی میں بڑھا رہا ہے, ان کی شقاوت میں, ان کے بدترین اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. ایک اللہ کا مذاق ان کے ساتھ قیامت کے روز ہوگا. وہ سورہ حدید میں ذکر ہوا ہے کہ ان منافقوں کو بظاہر نور ملے گا, اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جب یہ چلیں گے نا, اہل ایمان چلیں گے, تو منافق مرد منافق عورتیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ان کے نور میں چلیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انظرونا نقتبس من نورکم. ایک جگہ پر جا کر بالکل جب ان کو ضرورت ہوگی نور کی بے انتہا پل صراط, اور جب بالکل اندھیرے ہیں, پہلے نور ملا ہوا ہے, اچانک اہل ایمان گزر جائیں گے اپنا نور لے کر, ان کا نور ہوگا ہی نہیں, تو یہ اندھیرے میں پھر کھڑے ہو جائیں گے بالکل اور ڈوب جائیں گے اندھیروں میں. یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, بھائی تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو, ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں, ہم بھی تمہاری روشنی میں ذرا چل لیں. قیل ارجعوا, ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نور, ذرا پیچھے جاؤ, وہاں جا کر اپنا نور تلاش کرو, یہاں پہ نہیں ہے. پیچھے کہاں پر جاؤ؟ علماء نے مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی. ایک تو جہاں پر تمہارا فیصلہ ہوا ہے نا اللہ کے ہاں, اسی کے دربار میں جا کر پوچھو اللہ ہمارا نور کہاں پر ہے. یا یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ, دنیا میں عمل تھا نا, نور یہاں سے ملتا, یہ نور ہے الحمدللہ. یہ قرآن کریم, یہ نماز, یہ صبر, یہ تمام علم, یہ نور ہے. وہ دنیا میں چھوڑ آئے ہو. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب, ان کے درمیان ایک فصیل اور دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اہل ایمان کے لیے اور اس کے باہر عذاب ہوگا. ینادونہم, اب یہ منافق کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا, یہ آگے آیت بھی وہی آ گئی. وہ ان کو پکاریں گے منافق, یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے احادیث میں تفصیل کا وقت نہیں ہے, احادیث میں ذکر ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے والے ہوں گے نا, وہ اپنے اپنے الہوں کے ساتھ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, وہ بھی ان کے الہ بھی. بچ جائیں گے منافقین اور اہل ایمان جو بظاہر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے, یہ ساتھ جائیں گے. یہاں پر نور بند ہو گیا, عذاب میں گر گئے. جب روشنی کے بعد اندھیرا ملتا ہے تو وہ اندھیرا کئی گنا بڑھ جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ دنیا میں ایسے کیا کرتے تھے نا, یہ استہزاء. قیامت کے روز ان کے ساتھ اللہ کا استہزاء یہ ہوگا کہ جب ان کو اشد ضرورت ہوگی, ذرا سا نور دکھا کر چھین لیا, بالکل اندھیرے میں ڈوب گئے. ینادونہم الم نکم معکم, ان کو پکاریں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. الم نکم معکم, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, نمازیں نہیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ, قرآن نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے تھے. وہی کہہ سکیں گا نا جو ساتھ ہوگا, جو ساتھ ہی نہیں ہے اس نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کا قرآن اس دلالت جو سے نکل رہی ہے اس میں سے یہی ایما ہے نا اس کے اندر. الم نکم معکم قالوا بلا, جواب ملے گا کیوں نہیں, تم بظاہر ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے نفس کو فتنے میں ڈال لیا. اور کیا کیا؟ وتربصتم,
اور انتظار کرتے رہے. یہ بس 4 دن کی بات ہے, یہ ذرا مسلمانوں کی آنے والی ہے, ان کی جلدی ختم ہو جائیں گے. بس ابھی ختم ہوئے کہ ہوئے, یہ زوال آیا یا آیا, یہ ہو جائے گا, ابھی کافر غالب آ جائیں گے, پھر ہم کھل کے, کیونکہ منافق بنتا ہی تب ہے نا. منافق ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسلام کا غلبہ ہو, اسلام کا زور ہو. مکہ میں منافق نہیں تھا, کوئی منافق نہیں تھا مکہ میں. مدینہ میں بھی شروع میں منافق نہیں تھے. بدر کے بعد, غزوہ بدر کے بعد, صحیح بخاری میں روایت ہے, صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کہا, اس نے کہا کہ اتجہ الامر, کہ بھئی اب یہ معاملہ ذرا سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے, اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا اپنی سوچ لیں. تو ایمان لے آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جب اسلام کا غلبہ ہوگا اس وقت منافق پر, یا ہم کو خطرہ ہوگا کہ ہمیں کہیں ہمارے آشکار نہ کر دیا جائے ہماری اس شرارت کو. تو بہرحال قرآن کہتا ہے تم نے اپنے نفس کو فتنے میں ڈالا, وتربصتم, اور انتظار کرتے رہے کہ کب اہل ایمان جو ہیں یہ ان کا برا وقت آئے گا, یہ ختم ہو جائیں گے. ورتبتم, اور شک میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں دین ہے بھی کہ نہیں, عذاب ہے یا نہیں, سزا ہے یا نہیں, جزا جنت جہنم, یہ باتیں ہیں مولویوں کی, پتہ نہیں کچھ ملتا. دنیا میں تو نو نقد نہ تیرا ادھار, سامنے موجود ہے, اس کو اٹھاؤ, یہ بھی موجیں ہیں, یہاں سے بھی ملتا ہے چیزیں, باہر کے مفادات ہیں, اندر کے مفادات ہیں, ان سے کیا ملنا ہے. ورتبتم وغرتکم الامانی, سبحان اللہ, چوتھی بات, اور تمہیں دھوکے میں ڈالا رکھا تمہاری خواہشات نے. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور, یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا, اللہ کا فیصلہ ہو گیا اور تمہیں غرور شیطان نے دھوکے میں ڈالا. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہی بات کہ ومن استہزائہ بہم یوم القیامہ انہ یعطیہم مع المؤمنین نورا ظاہرا, کہ اللہ کا استہزاء قیامت کے روز ان کے ساتھ یہ ہوگا, اللہ ان کو ایک ظاہری نور دے گا, ان کو ظاہری نور دے گا. فَإِذَا مَشَى الْمُؤْمِنُونَ بِنُورِهِمْ طَفِئَ نُورُ الْمُنَافِقِينَ, جب مومن اپنے نور کے ساتھ چل رہے ہوں گے منافق کا نور بجھ جائے گا. وَبَقُوا فِي الظُّلْمَةِ بَعْدَ النُّورِ مُتَحَيِّرِينَ, اور نور کے بعد جو اندھیرا ہوگا اس میں وہ کھڑے رہیں گے پریشان حیران, بھٹکتے پھریں گے. فَمَا أَعْظَمَ الْيَأْسَ بَعْدَ الطَّمْعِ, فرمایا کہ یہ جو انسان کو امید کے بعد مایوسی ہوتی ہے, یہ کیا ہی شدید مایوسی ہوتی ہے, بہت ہی شدید مایوسی ہے. پھر آگے وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حدید کی, فرمایا يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ. فرمایا قَوْلُهُ وَيَمُدُّهُمْ, اللہ ان کو بڑھا رہا ہے, يَزِيدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ أي فُجُورِهِمْ وَكُفْرِهِمْ, ان کی سرکشی میں, ان کے کفر میں. يَعْمَهُونَ حَائِرُونَ مُتَرَدِّدُونَ, سر مارتے پھرتے ہیں, بھٹکتے پھرتے ہیں. وَهَذَا مِنْ اسْتِهْزَاءِ تَعَالَىٰ بِهِمْ, یہ اللہ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ استہزاء ہے. یہ آخری آیت ہے. اس کے بعد تو کہ ہمارا ایک ہی درس ہوتا ہے ہفتے میں, لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ آیات ہم نے اس درس میں پڑھنی ہے. ہمارا گھنٹہ یا سوا گھنٹہ وقت ہوتا ہے, اس سے زائد نہیں ہوگا انشاءاللہ والعزیز. فرمایا اولئک, آج کے درس کی آخری آیت, غور فرمائیے گا. اس کے ساتھ یہ منافقین کی صفات والا ٹاپک یہ بند بھی ہو رہا ہے یہاں پہ, پھر ایک مثالیں ہیں ان کی جو بعد میں ذکر ہوں گی. فرمایا اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, کون سے, جن کی ساری یہ صفات بیان ہوئی ہیں. اس میں اشارہ پہلے پڑھ چکے ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں. پہلے متقین کی صفات بیان فرمائی. جب صفات بیان ہوتی ہیں تو پورا ایک نقشہ, ایک تصور سامنے آ جاتا ہے کہ وہ شخصیت ذات کیسی ہو, کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, کون سے, الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی, جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اللہ نے خرید و فروخت کی بات کی ہے. فما ربحت تجارتہم, بس نہ تو ان کی تجارت نفع بخش ہوئی, وما كانوا مہتدین, اور نہ ہی وہ کبھی بھی ہدایت پانے والے ہوئے. یہ آیت مبارکہ ہے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی, اللہ نے بھی خریدا ہوا ہے. ایک سودا اللہ کا بھی ہے, ایک سودا منافق کرتا ہے. اللہ کا سودا کیا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ سورہ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے, ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو, اور بدلے میں کیا دیا ہے, جنت دے دی ہے. جنت عوض تو نہیں بنتی ہمارے عمل کا, اللہ کی رحمت سے ہی ملنی ہے, لیکن اللہ کی رحمت ہے نا کہ وہ دیتا ہے اس کے بدلے میں. یہ اللہ کا سودا ہے. ہر انسان کے گلے میں یہ سودے کی تختی لٹکی ہوئی ہے. جو قرآن پڑھتا ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے نا, یہاں پر اس نے بیج لگایا ہوا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سودا کیا ہوا ہے, عہد موجود ہے, میثاق موجود ہے.
اب وہ چلتا ہے نہیں چلتا، نفس کو کس کو بیچتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. سودا اللہ نے ساتھ اس نے کر لیا ہے، کلمہ پڑھا، اس سودا کے اندر وہ داخل ہو گیا. قرآن کریم کا یہ واحد مقام ہے، یاد رکھیے. آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں پر جہاد کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ نے نفس کا ذکر پہلے کیا، ورنہ جہاں جہاد کا ذکر ہوا پہلے مال کا ذکر ہوا ہے. جاہدوا باموالکم انفسکم فی سبیل اللہ، جہاں بھی آیا ہے جاہدوا یجاہدون باموالہم وانفسہم، پہلے مال کا ذکر پھر نفس کا ذکر ہے. لیکن یہاں پر چونکہ سودے کا ذکر ہے، جب سودا ہوتا ہے تو پھر کیا چیز پہلے بکتی ہے؟ جان بکے گی تو سب کچھ ہی آ جائے گا. جان بک جائے گی، جب اللہ کو دے دی، اللہ نے خرید لی ہے. سبحان اللہ، کتنی عظیم ہستی ہے خریدنے والی. اس کو چھوڑ کر یہ کیا کرتے ہیں؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی خریدتے ہیں ہدایت دے کر. شیخ صاحب کہتے ہیں المنافقون اولئک ای المنافقون الموصوفون بتلک الصفات، یہ منافق جن کی یہ صفات ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. بڑی خوبصورت بات کی شیخ صاحب، کہتے ہیں رغبوا فی الضلالۃ رغبۃ المشتری بالسلعہ، انہوں نے ضلالت گمراہی کو اس طرح رغبت سے خریدا، اس میں ایسی رغبت رکھتے ہوئے خریدا جیسا کوئی سودا کرنے والا سودا جو ہوتا ہے نا، سامان جو خریدنا ہوتا ہے، اس میں رغبت ہوتی ہے نا. بڑی کہتا ہے مجھے یہ چیز مل جائے، تو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے. کیوں؟ یار یہ بڑا اچھا اے سی ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑی اچھی کوئی کھانے کی چیز ہے. تو جو وہ سامان خریدنا چاہتا ہے، سامان تجارت جو وہ خریدنا چاہتا ہے، اس پہ رغبت رکھتا ہی نہیں رکھتا، رغبت ہوتی ہے نا. سبحان اللہ، اللہ نے یہ مثال دی ہے. اور اللہ نے اس مثال کے ذریعے یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ منافق کی نظر جو ہے وہ سودے بازی کی نظر ہوتی ہے. فائدہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دنیاوی فائدے کو دیکھتا ہے. رغبت المشتری بالسلعہ، یہ اس خریدار کی طرح ہے جو سامان میں جس کو خریدنا چاہتا ہے اس میں رغبت رکھتا ہے. التی من رغبته فیہا یبذل فیہا الاثمان النفیسہ، جو اپنی اس سامان میں رغبت کی وجہ سے بڑا قیمتی مال اپنا خرچ کرتا ہے. برانڈڈ کپڑے ہیں جی، برانڈڈ فلاں ہیں جی، برانڈ ہے جی، اس کا بڑا نام ہے، لاکھوں روپیہ ایک ایک کھانے پہ 20 50 ہزار روپیہ خرچ کر دیتا ہے، کرتا ہے نا خرچ. کیوں جی؟ یہ برانڈ نیم ہے، مجھے رغبت ہے. محنت سے خون پسینے سے کمایا ہوا مال خرچ کرتا ہے نا. سبحان اللہ، اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دی. فرمایا اسی طرح سے یہ منافق گمراہی کو خریدنے کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دے دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان دے دیتا ہے. وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَمْثِلَةِ، فرماتے ہیں یہ سب سے شاندار مثال ہے. فَإِنَّهُ جَعَلَ الضَّلَالَةَ الَّتِي هِيَ غَایَةُ الشَّرِّ كَالسِّلْعَةِ، کہ اللہ نے یہاں پر گمراہی کو اس سامان کے مانند قرار دیا ہے جس کو یہ سودا، جس کو یہ خریدنا چاہتا ہے. وَجَعَلَ الْهُدَى الَّذِي هُوَ غَایَةُ الصَّلَاحِ بِمَنزِلَةِ الثَّمَنِ، اور وہ چیز جو خرچ کرتا ہے، قیمت جو اس کی لگاتا ہے، وہ ہدایت کو اس کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. تو کہتے ہیں فَبَذَّلُوا الْهُدَى رغبتاً عنہ بالضلالۃ رغبتاً فیہا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کو ناپسند کرتے، رغبتاً عنہ، ہدایت کو ناپسند کرتے، اسے خرچ کر دیا، چھوڑو اس کو دو، اور ضلالت کو خرید لیتے ہیں اس میں رغبت رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں چاہیے. فَهَذِهِ تِجَارَتُهُمْ، یہ ان کی تجارت ہے، یہ ان کی تجارت. فَبِئْسَ التِّجَارَةُ وَبِئْسَ الصَّفْقَةُ صَفْقَتُهُمْ، کہتے ہیں کیا ہی بری اور بدترین یہ تجارت ہے اور کیا ہی برا یہ سودا ہے ان کا. وَإِذَا كَانَ مَنْ بَدَلَ دِينَارًا فِي مُقَابَلَةِ دِرْهَمٍ خَاسِرًا، جب کچھ شخص اگر درہم دے کر دینار خرید لے، دینار سونے کا، درہم چاندی کا، اگر کوئی ایسا کر لے، یہ تجارت کرے کہ درہم کے بدلے دینار خرید لے، تو وہ شخص کیا ہے؟ نقصان والا ہے، نقصان اٹھا. کہتے ہیں یہ خاسر ہے بھائی، اس تو نقصان ہو گیا، گھاٹے میں چلا گیا یہ. فَكَيْفَ مَنْ بَدَلَ جَوْهَرَةً وَأَخَذَ عَنْهَا دِرْهَمًا، تو اس شخص کے خسارے کا کیا عالم ہوگا جو قیمتی جواہر کو، قیمتی موتی کو دے کر ایک درہم خرید لے. اور فرماتے ہیں فَكَيْفَ مَنْ بَدَلَ الْهُدَى فِي مُقَابَلَةِ الضَّلَالَةِ، اور اس کے خسارے کا یا اس کی شقاوت کا کیا عالم ہوگا جو ہدایت کو دے کر مقابلے میں گمراہی خرید لے. وَاخْتَارَ الشَّقَاءَ عَلَى السَّعَادَةِ، اور بدبختی کو، شقاوت کو، سختی کو جو ہے وہ سعادت کے بدلے میں خرید لے اور ترجیح دے. وَرَغِبَ فِي سَافِلِ الْأُمُورِ عَنْ أَعَالِيهَا، یہاں پہ حمزہ مٹا ہوا ہے شاید کتابت میں، أَعَالِيهَا، اور جو بدترین پسترین امور ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین امور کو چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے. رب ذوالجلال کا خود چہرہ ذوالجلال کا دیدار اعلیٰ نہیں ہے ہر چیز سے.
جنت اعلیٰ نہیں ہے تو کیا قیمت اللہ نے مانگی ہے؟ اخلاص ہی ہے نا، تھوڑا سا اخلاص ہے، وہ بھی نہ دے سکا یہ بدبخت، دنیا میں اندر ایسا مست ہوا، اس کو دنیا نے مست کر دیا. فرمایا کہ بل خسر فیہا اعظم خسارہ، قرآن کہتا ہے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل خسارے والا تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے روز خسارے میں ڈال دیا. الا ذلک هو الخسران المبین، یہ تو صریح اور واضح خسارہ ہے. وقولہ وما كانوا مہتدین، آخر میں فرمایا وما كانوا مہتدین. دیکھیں نا یہ بڑا ایک اہم سبحان اللہ جملہ. اس سے پہلے فرمایا کہ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، اور مہتدوا اور ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا وما كانوا، یہ کانا جب آتا ہے نا اسم، اور کانا کا خبر جو ہوتی ہے، تو کانا یہ بتاتا ہے کہ میرا جو خبر کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، وہ ماضی سے چلتا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے. وما كانوا، اور ہرگز یعنی کبھی بھی نہیں رہے، کبھی بھی نہیں ہوئے یہ لوگ. کیا نہیں ہوئے؟ مہتدین، ہدایت پانے والے. یعنی یہ نہیں کہ آج ان کو یہ ہدایت سے خالی ہے، آج نقصان ہو، نہیں، کبھی ماضی سے لے کر آج تک منافقین کا جو بھی سودا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. یہ ہدایت یہاں پر علماء نے کہا دونوں معنی دے رہا ہے. پہلے ہدایت شرعی تھی نا، پہلے ہدایت کیا تھی؟ شرعی تھی. اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. یہاں پر مہتدین کا مطلب ہے کہ نہ تو دینی ہدایت ملی، نہ ان کو تجارت کی سمجھ آ سکی تجارت ہوتی کیا ہے، سودا کہتے کس کو ہیں، خرید و فروخت کامیاب کسے کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں سمجھ سکے. وما کان، اور کبھی بھی نہیں سمجھ، یعنی ہمیشہ سے ہی ان کی صورتحال یہ ایسی رہی کہ وہ شروع ہی سے منافقین خسارے کا سودا کرنے والے ہیں. وما کانوا مہتدین. تو شیخ فرماتے ہیں اس کے بارے میں وما کانوا مہتدین، فرمایا تحقیق لضلالہم، جو آخر میں یہ فرمایا یہ ایک طرح سے مہر ثبت کر دے گی ان کی گمراہی پر. وَأَنَّهُمْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُم مِّنَ الْهِدَایَةِ شَيْءٌ فَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ الْقَبِیحَةُ، اور ان کو ہدایت میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ ان کے بدترین اوصاف ہیں ان منافقین کے. وَالْعِیاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یہ منافقین جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی یعنی یہ قابل رحم مخلوق ہوتے ہیں، بہت قابل رحم، ان کے اندر خوف بڑا ہوتا ہے. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون. اللہ نے سورہ منافقون میں فرمایا کہ کہیں سے کوئی چیخ کی آواز آتی ہے نا، یہ منافق ڈر جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی، میرا تو نہیں کوئی راز کھل گیا، ڈرتا ہے نا. جھوٹا جو ہے وہاں بھی چکر دیا ہو، یہاں بھی چکر، کہیں سے بھی آفت آ سکتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر جو آواز آتی ہے نا، یہ کہتے ہیں میرے اوپر آ رہی ہے، بس ڈر رہے ہیں. ہم العدو، اللہ کہتا ہے یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے. فاحذرهم، بچو ان سے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان صفات کو سامنے رکھ کر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا رأیتم المبتلا، جب تم کسی شخص کو دیکھو جو کسی آفت میں مبتلا ہے تو دعا پڑھنی چاہیے. کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. علماء نے کہا کہ یہ صرف کوئی جسمانی معذوری والے کے لیے نہیں ہے، جسمانی معذور تو بہت سے ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے ان کا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک معذوری ہے، کوئی حاجت ہے. فرمایا اگر ان کے لیے پڑھنا مشروع ہے تو جو دین کی آفت کا شکار ہے اس کے لیے بالاولا پڑھنا چاہیے. ان کو دیکھ کر دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ اس آفت سے اللہ نے محفوظ کر دیا، اللہ نے ہمیں، اللہ بچا لے. ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم بھی ڈرتے ہیں اپنے نفس کے بارے میں، ہم میں کہیں نفاق نہ ہو، ہم میں کہیں ظاہر و باطن میں تضاد نہ ہو، یا منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو. ہم اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اسے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے خالص دین پر استقامت عطا فرما، اسی کی طرف ہدایت دے. اللہ میرا اور آپ کا یہاں پر سننا بیٹھنا سب قبول فرما لے، اور اللہ اس قرآن کے نور، جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں اللہ سب کو اس قرآن کے نور سے منور فرما دے. اور اللہ اسی علم کے ساتھ ہمیں اور اس طرح سے ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو، اور اس طرح سے اللہ ہماری امت کو وہ عظمت اور شان عطا فرما دے جو ہم نے کھو دی ہے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا.